اسی طرح کا مفہوم اور اسی طرح کا مضمون والی حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء، 12 امیر، 12 نقبا، 12 تمہارے امام، جن کی اطاعت تم پر واجب ہے، وہ 12 ہیں۔ یہ اولی الامر سے مراد آج کیا ہے؟ دماغوں میں ہر مسلمان کے آ جانا چاہیے۔ جس کو مس کیا گیا تو آج در بدر کی ٹھوکریں ہیں، آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں، اس لیے کہ جن کی اطاعت واجب تھی ان کی اطاعت کی نہیں۔ اور آج بھی وہی مسئلہ ہے۔ آج بھی اگر سرخرو کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو واپس آئے، جہاں سے بات کو وہاں ادھورا چھوڑا ہے وہیں سے آ کر کے اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کرے کہ یہ حدیث خالی صرف شیعہ پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے۔ ہم اگر 12 اماموں کو مانتے ہیں تو ہماری وجہ سے ان کا کوئی فخر نہیں بڑھتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 12 جو ہیں وہ شیعوں کے ہیں۔ نہیں بابا، ہم ان کے ہیں، فخر ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے اس معرفت کو حاصل کر لیا اور حضور کے حکم کے مطابق ہم نے ان کو صاحبان امر سمجھ کے ان کو اطاعت کے قابل سمجھا، کسی اور کو ہم نے اطاعت کے قابل نہیں سمجھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور یہ صرف بخاری میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ باب الاستخلاف میں جو ہے نا یہ دونوں حدیثیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الامارہ میں، فی الامارہ، اس میں بھی ایک حدیث آئی ہے۔ اور اس کے بعد باب الناس تبع لقریش والخلافہ فی قریش و ابو داود فی دیکھیں نا یہ دو بابوں میں وہاں بھی آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو داود فی المہدی، امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہاں پر بھی یہ 12 امیروں کا ذکر موجود ہے اس میں، سنن ابو داود میں۔ پھر اس کے بعد سنن ابن حبان میں بھی یہ موجود ہے فی صحیح ہی، اور یہ بھی 2 مرتبہ آئی ہے۔ طبرانی نے بھی اپنی کتاب الکبیر میں اس کو شامل کیا ہے، اور وہ طیالسی فی مسندہ ہی، اور طیالسی نے بھی اپنی مسند میں اس کو شامل کیا۔ والبغوی انہوں نے بھی اس کو شامل کیا۔ والبحیقی انہوں نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں جلد 6 اور صفحہ نمبر 519 میں اس کو شامل کیا ہے۔ اب میں نے یہ جو ایک طرف سے ایک حوالہ، ایک مضمون پڑھ کے سنا دیا کہ صاحبان امر وہ امیر کہ جن کی اطاعت واجب ہے، وہ نہیں کہ جو تخت پر آ جائیں۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے امت مسلمہ کو، کہ جو تخت پر آ جائے، جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، اقتدار آ جائے، اس کو ہم نے صاحب امر سمجھ لیا، اس کو امیر سمجھ لیا، اس کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیا اور اس کی اطاعت واجب سمجھ لی۔ نہیں، اللہ نے جن کی اطاعت واجب قرار دی ہے ان کا پہلے مرحلے میں معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کبھی بھی کسی گنہگار کی اطاعت واجب قرار نہیں دے سکتا ہے، عقلاً اور قرآناً۔ پھر اس کے بعد حضور نے واضح طور پر بتایا کہ وہ جو 12 ہیں نا جن کی اطاعت واجب ہے تم پر، وہ امیر پہلے علی اور آخر میں مہدی۔ اور یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے 12 کا ذکر کیا، اور بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، کہیں نہ جائیے گا، اور ہم بہت جلد لوٹ آئیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ لندن اور اس کے